والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے نعمت الابتلاء، یعنی اللہ رب العزت انسان کو جن آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے یہ آزمائشیں بھی در حقیقت اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے ہی بھیجا ہے۔ آزمائش کی جہاں ایک شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو کچھ دے کر آزماتا ہے، وہیں آزمائش کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان سے کچھ لے کر بھی انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ انسان آزمائش اسی کو خیال کرتا ہے جس میں انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور وہ انسان کی طبع اور مزاج کے ملائم اور موافق چیز نہیں ہوتی۔ انسان کو اس میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، انسان کو اس میں درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، انسان اسی کو آزمائش سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو انسان کے مزاج کے موافق ہیں، اس کے لیے لذت کا سامان ہے، یہ بھی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ لہذا انسان کی زندگی آزمائش سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ۔ اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایسا بنایا ہے، یہ اللہ رب العزت کی اس دنیا سے متعلق سنت کونیہ ہے کہ انسان کے ایام دن ایک جیسے نہیں رہتے، اللہ رب العزت بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اگر انسان کبھی خوش ہوتا ہے تو انسان پر غم بھی طاری ہوتا ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں اپنے پیاروں سے ملنا ہے تو اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں ہے کہ انسان نے اس دنیا میں اپنے پیاروں سے بچھڑنا بھی ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں مال و دولت سے نوازا جاتا ہے تو انسان سے بعض اوقات یہ چیزیں لے لی جاتی ہیں۔ انسان بعض اوقات بڑا تندرست، جوان، خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی تقدیر غالب آتی ہے اور انسان کا حسن اسے لے لیا جاتا ہے، اس کی صحت، جوانی اس سے لے لی جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو بڑے خوبصورت اور بڑے ہی انمول قسم کے بچے اور اولاد عطا فرمائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور کبھی اللہ رب العزت اس قسم کی نعمتیں انسان سے لے لیتا ہے، بلکہ کبھی اللہ رب العزت انسان کو سرے سے اولاد سے بالکل محروم ہی رکھتا ہے۔ تو غرض یہ کہ انسان کی زندگی میں اس قسم کی چیزوں کا آنا جو انسان کے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث ہوں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے متعلق سنت کونیہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ کمال احسان ہے اور اللہ رب العزت کی یہ کمال رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان تکلیفوں کو بھی اپنے مومن بندے کے لیے خیر کا سبب بنایا ہے، جبکہ کافر شخص کا یا جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتا اور اللہ رب العزت کی حکمت اور رحمت کو نہیں جانتا اور اس پر ایمان نہیں رکھتا، اس شخص کے لیے ان پریشانیوں اور تکلیفوں میں ایسا شخص ان تکلیفوں اور پریشانیوں میں اللہ رب العزت کی حکمت اور رحمت اور خیر کا ادراک نہیں کر سکتا، لیکن ایمان والے شخص کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لامرئ المؤمن، مومن آدمی کا معاملہ بڑا تعجب خیز ہے، ان اصابته سراء شکر فهو خیر له، کہ اگر انسان کو کوئی خیر پہنچتی ہے اس پر شکر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے، اگر انسان کو آسودگی پہنچتی ہے اس پر شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو یہ اس کے لیے خیر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ، اور اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تنگ دستی پہنچتی ہے تو انسان اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی انسان کے لیے خیر کا باعث بن جاتی ہے۔ تو یہ ایمان والے شخص کا معاملہ ہے کہ انسان والے شخص کے لیے دونوں طرح کی حالتیں خیر کا باعث ہیں، چاہے وہ تکلیف والی ہے اور چاہے ایسی ہے جو انسان کے لیے خوشی کا اور لذت کا باعث ہے، دونوں ہی امور انسان کے لیے خیر کا سبب ہے، اور انسان کی زندگی ان دونوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو انسان خوشی میں ہوتا ہے یا انسان غمی میں ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کبھی بھی ان دونوں چیزوں سے ہٹتی اور جدا نہیں ہوتی، اور جب کبھی بھی مومن بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مومن بندہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ تکلیف اور پریشانی میں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے انسان اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، بخلاف اس شخص کے جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتا۔
خیر، تو بہرحال یہ زندگی کے دو پہلو ہیں جن سے کسی بھی شخص کے لیے مفر نہیں ہے کہ یا تو انسان تکلیف میں ہے یا انسان خوشی میں ہے، اور چونکہ انسان نے آزمایا ہی جانا ہے، لہذا ضروری ہے کہ انسان اس آزمائش میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے، اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت ہے، انسان اس کو سمجھے، اور انسان سمجھ کر تو اللہ رب العزت کے متعلق انسان کا ایمان مزید بڑھ جائے، اور انسان حقیقی معنوں میں یہ کلمہ ادا کرے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ بتایا کہ ہم ایمان والے بندوں کی آزمائش کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ تو گویا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کو آزمانا ہی آزمانا ہے، اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی آزمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بتایا کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ سختی انبیاء پر ہوتی ہے، کہ انبیاء کو اللہ رب العزت کی جانب سے اس قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی اور پر اس قسم کی تکلیف نازل نہیں ہوتی، اور آپ نے بتایا کہ جو جتنا نیک ہو اس پر اسی طرح اس پر تکلیفوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کو، اللہ رب العزت نے یہ سنت تو رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کے اللہ تعالیٰ دنوں کو پھیرتا ہے، لیکن ایک خاص آزمائش اللہ رب العزت نے ایمان والے لوگوں سے متعلق بھی رکھی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خاص طور پر ذکر بھی کیا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ آزمائش انسان کے لیے بڑی ہی خیر کا سبب ہوتی ہے۔ اسے اور اہل علم خاص طور پر اس امر کو، اس معاملے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، اور اس کو ایمانی حقیقت قرار دیا کرتے تھے کہ انسان اس بات کا فہم حاصل کر لے کہ آزمائش انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم یفقہ من لم یعد البلاء نعمتا والرخاء مصیبتا، کہ ایسا بندہ فقیہ نہیں ہے جو آزمائش کو نعمت نہیں سمجھتا اور خوشحالی کو مصیبت نہیں سمجھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات ہے کہ انبیاء صالحین تکلیفوں پر خوش ہوا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کان احدهم لیبتلی بالفقر حتی ما یجد احدهم الا العباءة یحوبها، کہ بعض اوقات انبیاء کو فقر سے ایسا آزمایا جاتا کہ ان میں سے کسی ایک کے پاس سوائے ایک لباس کے جو اس کے سطر کو چھپا دیتا اور کچھ نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ، اور ان میں سے کوئی ایک آزمائش پر ایسے خوش ہوا کرتا تھا جیسے تم میں سے کوئی خوشحالی پر خوش ہوتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہا گیا ہے اذا استکمل العبد حقیقت الیقین صار البلاء عنده نعمہ والمحنة منحہ، کہ جب آدمی یقین کی حقیقت کو پا لیتا ہے، اس کو مکمل کر لیتا ہے، تو آزمائش انسان کے ہاں نعمت بن جاتی ہے، تکلیف انسان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی عطا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ایسا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ایمان والے بندے کو آزمایا جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی تکلیفوں پر جو اللہ رب العزت نے جزا مرتب کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر جو اس کو یقین ہے، جب اس کا ملاحظہ کرتا ہے، فرماتے ہیں یستلذ البلاء، تو اس کو تکلیف میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرماتے ہیں وَیَرَاهُ نِعْمَةً، اور انسان اس کو نعمت سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے اور ایمان کا ایک مقام اور درجہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اس قدر یقین ہو کہ انسان اپنے اوپر
اللہ رب العزت کی جانب سے مقدر کی گئی تکلیفوں کو بھی اور آزمائشوں کو بھی نعمت سمجھنے لگے۔ اور یقیناً جو شخص یہ درجہ پا لیتا ہے یہی وہ شخص ہے جس نے حقیقت میں ایمان کی مٹھاس کو چن لیا اور ایمان کے ایک اعلیٰ مقام اور درجے کو پا لیا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے صدق دل سے بات کہی ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اگر انسان اس نعمت، اس حقیقت کا ادراک نہ کر پائے تو انسان آزمائشوں کو اپنے لیے مصیبت ہی خیال کرتا رہتا ہے، اور انسان چونکہ اس آزمائش میں جو اس کے لیے نعمت ہوتی ہے اس کا ادراک نہیں رکھتا، لہذا آزمائش کے آنے پر اس میں جزا فضا اور اللہ رب العزت سے شکوہ، تقدیر پر شکوہ، اور اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ مخلوق سے شکایت اور اس قسم کی دیگر چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہ آزمائش اس کے حق میں نعمت ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی اور رفع درجات کا سبب ہوتی، یہ الٹا اس کے لیے اللہ رب العزت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے انسان پر کوئی آزمائش مسلط کی جاتی ہے تو یا تو انسان اس آزمائش میں وہ کچھ کر گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کا قریبی بن جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی بلند مقام عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اونچے مقام عطا فرماتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس آزمائش میں وہ کچھ نہیں کر پاتا جو اللہ تعالیٰ کو انسان سے مطلوب ہے، اور اس کے حق میں یہ آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے سزا بن جاتی ہے، اور انسان اس آزمائش میں کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے مزید انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو آزمائش کے بعد انسان کی دو حالتیں، یا تو آزمائش انسان کو ترقی کا سفر طے کرواتی ہے یا پھر انسان آزمائش کے بعد انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ ہم اہل ایمان جو اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ آزمائشوں کو اپنے حق میں نعمت باور کریں، نعمت خیال کریں، اور ہم آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگتے رہیں اور وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں جس سے یہ آزمائشیں ہمارے حق میں نعمت ثابت ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں اور اللہ رب العزت کی سنت کونیہ میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک کہی گئی بات نہیں ہے کہ آزمائش نعمت ہے، بلکہ بہت سارے امور اس پر دلالت کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت کی جانب سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ انسان کے لیے بہت سی نعمتوں کا احاطہ کی ہوتی ہے، بہت سی نعمتوں کا متضمن ہوتی ہے، اور ان میں سے ہر نعمت انسان کے لیے دنیا جہاں کی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وہ نعمت جو ابتلا کی شکل میں ہے وہ اس نعمت سے کہیں بڑی ہے جو عافیت کی شکل میں ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ انسان کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، نہ اس کے لیے پسند کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش کا سوال کرے، اس لیے کہ آزمائش کے سوال میں خطرہ ہے۔ انسان کو کیا معلوم کہ آزمائش پہنچنے کے بعد کیا انسان اس آزمائش میں سرخرو بھی ہو پائے گا یا نہیں، کہیں انسان شیطان کے بہکاوے میں تو نہیں آ جائے گا، کیا انسان کا نفس اس کو گمراہی کے راستے پہ تو نہیں ڈال دے گا۔ یوں بھی آزمائش کا سوال کرنا اور اپنے آپ کو آزمائش سے بڑا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں آزمائش کے آگے ڈٹ سکتا ہوں، ثابت قدم رہ سکتا ہوں، تو یہ دعوی نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، لیکن آپ نے فرمایا اگر تمہارے دشمن سے ملاقات ہو جائے پھر فرمایا فثبتوا، پھر ڈٹ جاؤ، واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السیوف، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے۔ تو یہ کہیں نہیں انسان کو حکم دیا گیا، نہ تو یہ واجبی حکم ہے نہ یہ استحبابی حکم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مصیبت اور آزمائش مانگے، بلکہ انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا رہے۔ یہی تلقین کی گئی ہے، یہی سکھایا گیا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعائیں کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ تھی اللہم انی اسألک العفو والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے عافیت کا اور درگزر کا سوال کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں ایک سے زائد احادیث مروی ہیں۔
لہذا انسان کو عافیت کا سوال کرنا چاہیے. عافیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے. لیکن اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ انسان پر عافیت نہیں رہتی، انسان کو تکلیفیں آنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. تو عافیت کا سوال انسان نہ کرے، تکلیف کا آدمی اللہ تعالیٰ سے، آزمائش کا اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے. لیکن جب آ جائے تو پھر انسان پر لازم ہے کہ انسان اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے سرخرو ہونے کی توفیق مانگے اور اس آزمائش میں ایسا کچھ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. اور باوجود اس کے کہ وہ اس کا ادراک رکھتا ہو کہ آزمائش نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ پرخطر چیز ہے، لہذا انسان اللہ رب العزت سے یہ سوال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو تکلیف میں اور آزمائش میں انسان کو اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے. یہ آزمائش جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان پر مقدر کی جاتی ہے، یہ آزمائشیں کتنی اور کس قسم کی نعمتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور انسان کے لیے کتنی زیادہ خیر کا سبب ہوتی ہیں، اس سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آزمائش جو ایک مومن بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مقدر کی جاتی ہے، یہ اس لیے نعمت ہے کہ اس آزمائش کے سبب انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کہ کسی بھی مسلمان بندے کو کوئی تکلیف، پریشانی، تھکاوٹ نہیں پہنچتی مگر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ جو کانٹا بھی انسان کو چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے سبب بھی انسان سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکلیفیں مسلمان کے حق میں. ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، کہ آزمائش مومن بندے اور مومن خاتون کے ساتھ ایسے چپکی رہتی ہے، وہ تکلیف اس کے اپنی ذات میں ہو، اس کے مال میں ہو، اس کی اولاد میں ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے وما علیہ خطیہ، اور اس کے اوپر کوئی ایک گناہ بھی نہیں ہوتا. لہذا یہ آزمائش اور تکلیف انسان کے حق میں کتنی بڑی رحمت ہے. اگر انسان آزمائش میں اللہ رب العزت کی جانب سے اسی فضل اور اسی نعمت کو اچھی طرح سمجھ لے تو یہی اس کے لیے کافی ہے کہ انسان اس آزمائش اور نعمت سے محبت کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت تلاش کرے. اگر ایک جانب انسان کو ساری زندگی کے لیے تکلیفوں اور پریشانیوں میں ڈال دیا جائے اور اس کے بدلے میں انسان کے گناہ مٹا دیے جائیں تو یہ کوئی انسان کے لیے کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، یہ انسان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بشرطے کہ انسان یہ جان لے اور سمجھ لے کہ اس کے بدلے میں انسان کو کے جو گناہ مٹائے جائیں گے اور انسان کو جس طرح پاک صاف کر دیا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ انسان کے لیے کس قدر خیر کا اور انسان کے لیے کس قدر جنت میں رفع درجات کا سبب ہے. تو پہلی بات یہ کہ آزمائشوں سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، اس اعتبار سے آزمائش ایک مومن بندے کے لیے نعمت ہے. آزمائش میں ایک بڑی خیر کی بات یہ ہے، نعمت کی بات یہ ہے کہ آزمائش کے سبب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑا مضبوط ہو جاتا ہے. جب انسان پر آزمائش پہنچتی ہے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مایوس ہو جاتا ہے، انسان مختلف حیلے بہانے اور مختلف اسباب اختیار کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں نکلا اس آزمائش سے نکلنے کے لیے تو اب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے تنہائی میں خلوت جلوت میں مختلف انداز سے مختلف پہلوؤں سے انسان اللہ رب العزت سے دعائیں کرنے لگتا ہے. انسان اللہ رب العزت کو ناراض کرنے سے ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کچھ ایسا کر دیا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے تو یہ آزمائش میرے سے ٹلے نہ اور اس آزمائش کا دورانیہ وسیع اور لمبا کر دیا جائے. لہذا انسان اللہ رب العزت کے قریب ہونے لگتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ خلوت اور تنہائی کا وقت گزارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا چاہتا ہے، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنا چاہتا ہے
نمازیں بر وقت جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو یہ نعمت یہ تکلیف انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت لے کر آتی ہے۔ ممکن ہے کہ ساری زندگی انسان کی گزر جاتی مگر انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہ ہوتا، لیکن اس مشکل اور پریشانی کے ایام انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں۔ جو لوگ تکلیفوں سے آزمائے گئے ہیں، اگر ان لوگوں کا تجربہ تکلیف سے گزرنے کا اس سے متعلق استفسار کیا جائے اور ایسی چیزوں کو دیکھا پڑا جائے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان آزمائشوں کے بعد، تکلیفوں کے بعد راہ راست پر آ گئے اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا گہرا ہو گیا اور ان کے دلوں میں ایمان کتنا مضبوط ہو گیا۔ تو یہ آزمائش تھی جو جس نے اللہ تعالیٰ کے ان کو قریب کر دیا۔ یہ وہ تکلیفوں کے دن نہیں تھے جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت لے کر آئے۔ اگر یہ تکلیفوں کے دن نہ ہوتے، پریشانیوں کے دن نہ ہوتے تو ان کا اللہ تعالیٰ سے کبھی اچھا تعلق نہ بن پاتا۔ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک اجنبیت اور ایک غیر مانوسیت ہوتی اور انسان اللہ رب العزت کی قربت اور قربت کی لذت نہ کبھی بھی حاصل کر پاتا۔ آزمائش میں ایک تیسری نعمت یہ ہوتی ہے کہ آزمائش انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جب انسان کو آزمائش پہنچتی ہے تو اب انسان اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے اپنی ذات کا اور سوچتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ بعض اوقات انسان کو مال کی آزمائش پہنچتی ہے تو انسان جائزہ لیتا ہے کہ کیا میں حرام تو نہیں کما رہا، کیا ایسا تو نہیں کہ میرے لین دین کے معاملات میں کوئی خرابی ہے، کوئی گناہ والا کام ہے جس وجہ سے میرے اوپر مال کی تکلیفیں اور آزمائشیں آ رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مال میں کوئی شبے کا یا حرام مال موجود ہے۔ تو غرض انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اپنے گناہوں کا، اپنی زندگی کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ کون سے گناہ ہیں جن میں مبتلا ہوں اور یا جو میری عادت میں داخل ہو چکے ہیں، اور انسان ایک ایک کر کے ان گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کو تکلیف اور آزمائش پسند نہیں ہے۔ انسان اس تکلیف اور آزمائش سے نکلنا چاہتا ہے۔ ایسا شخص چاہتا ہے کہ چاہے اس کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، چکانی پڑے، وہ اپنا پیچھا کر اپنے آپ کو اس آزمائش سے چھڑا لے۔ لہذا انسان، مومن آدمی، چونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ مصیبتیں اور تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور گناہوں کے سبب سے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پھر انسان ان تکلیفوں سے جان خلاصی کا یہی راستہ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، تو اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگتا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر لیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر آزمائش آئی تو انہوں نے شراب چھوڑ دی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر آزمائش آئی تو انہوں نے زنا چھوڑ دیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر آزمائش آئی تو انہوں نے چوری چھوڑ دی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش آئی تو وہ اور کسی گھٹیا اور کسی غلیظ گناہ میں مبتلا تھے اور یہ آزمائش ان کے حق میں نعمت بن کر آئی اور انہوں نے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ جن لوگوں نے تو گناہوں سے توبہ کی ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، بعض لوگوں نے ایسے لوگوں کے قصے جمع بھی کیے ہیں۔ انسان ان قصوں کا مطالعہ کرے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکلیفیں انسان کے لیے کتنی خیر کا باعث ہوتی ہیں کہ انسان کی بعض اوقات ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ گناہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس گناہ سے جان خلاصی کا میرے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کہ انسان بہت مرتبہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، مجلس بدل لیتا ہے، دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس گناہ کو چھوڑنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سخت تکلیف آتی ہے جو اس کو اس گناہ سے بالکل دور لے جاتی ہے اور انسان ایسی توبۃ النصوح کر لیتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ انسان اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان میں ایک نعمت کا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ان آزمائشوں کے بعد اپنا محاسبہ کرتا ہے اور غور کرتا ہے کہ کہیں میں نے لوگوں کے حق تو نہیں مارے، کیا میرے ذمے لوگوں کے واجبات تو نہیں ہیں جن کی ادائیگی مجھ پر فرض تھی اور میں نے ابھی تک ادا نہیں کی، کیا میرے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں، میرے دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے، میرے دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے، کیا میں نے ایسا تو نہیں کہ کسی کا مال باطل طریقے سے حاصل کیا ہو،
میں نے کسی سے قرض لیا ہو اور ابھی تک اس کی میں نے ادائیگی نہ کی ہو، یا کسی کے پاس میری امانت ہو جس میں میں نے خیانت کر لی ہو۔ جب انسان کو آزمائشیں پہنچتی ہیں تو انسان بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس قسم کے امور سوچتا ہے کہ اگر میں نے لوگوں پر ظلم کیا اور زیادتی کی ہے تو میں اس غلطی اور لوگوں پر ظلم کا ازالہ کروں۔ لہذا انسان یہ کوشش اور جستجو کرتا ہے کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں میں لوگوں کو لوٹا دوں، اور یہ انسان کے لیے بڑی خیر کا باعث ہے، اس لیے کہ اگر دنیا میں حقوق نہ لوٹائے گئے تو کل قیامت والے دن یہ حقوق لوٹانے پڑیں گے، جب انسان کے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا، انسان سے نیکیاں لے کر تو اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کا حق انسان نے دینا تھا۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس شخص کے گناہ اس شخص پر جس نے ان کے حق دینے تھے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور یہ شخص بالکل مفلس ہو کر رہ جائے گا کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں بچے گی جو اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن سکے۔ آزمائش اس اعتبار سے بھی نعمت ہے کہ آزمائش دنیا کی طرف دیکھنے کا انداز ہی بدل دیتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں ہنستے کھیلتے تھے، مسکراتے تھے، اور صبح و شام بس اسی لذت میں ہنسی خوشی میں تھے، کہ تکلیف آئی، آزمائش آئی اور دنیا کی طرف ان کا دیکھنا اس کا بالکل انداز ہی بدل گیا۔ جس دنیا کو پہلے وہ لذت کا سامان سمجھتے تھے اور خوشی اور مسرت کا سامان سمجھتے تھے، اب ان کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح ہوئی کہ یہ دنیا کتنی کری ہے، اور یہ دنیا کس قدر انسان کے لیے دھوکہ اور فریب ہے، اور کھیل تماشے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کتنی محنت کر کے گھر بناتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی جانب سے صرف زمین کو ایک جھٹکا لگتا ہے، اور وہ ساری محنت جو انسان نے ساری زندگی کما کر تو اس زمین کے اوپر اپنا گھر بنایا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا انسان کے دیکھتے دیکھتے بالکل مٹی ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، اور وہ ساری محنت انسان کو لگتی ہے کہ ضائع ہو گئی۔ کیسے انسان ایسی عمارتیں بناتا ہے جیسے دنیا میں انسان نے سدا رہنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ کتنی انسان کی خوبصورت کھیتی ہوتی ہے کہ جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو آنکھوں میں لذت محسوس کرتا ہے، اور اسے یہ منظر بڑا ہی خوبصورت اور پرکشش لگتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے امر غالب آتا ہے۔ وہی کھیتی جو اسے پچھلے ٹائم اچھی لگتی تھی، جب صبح آ کر دیکھتا ہے تو بالکل راکھ کا ڈھیر بن چکی ہوتی ہے۔ وہ بیٹا جس کو انسان کتنی رشک کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، گھر سے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو کتنے محبت کے ساتھ مل کر گھر سے باہر نکلتا ہے، جدا ہوتا ہے ان سے، اور پھر خبر آتی ہے کہ بیٹا ایکسیڈنٹ میں چل بسا ہے، اب اس کا اپنے ماں باپ سے ملنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ تو یہ دنیا ہے، جب انسان کو آزمائش پہنچتی ہے تو انسان جس خواب غفلت میں ہوتا ہے، انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اور انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کو ان نگاہوں سے نہیں دیکھتا جن نگاہوں سے پہلے دیکھتا تھا، اب اس کو یہ دنیا ایسی میٹھی اور شیریں نہیں لگتی، بلکہ وہ جان پاتا ہے کہ دنیا تو بس ایک عارضی رہنے کی جگہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ یہ جان لیں۔ اور انسان سمجھ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول بالکل برحق اور حقیقت ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف یہ کھیل تماشا ہے، بلکہ یہ تو ایسے ہے جیسے کسی سونے والے کا خواب ہو، یا جیسے انسان کے دل میں کسی چیز کا خیال آتا ہے کہ ایک لمحے کو آتا ہے پھر انسان سے چلا جاتا ہے، یہی دنیا ہے بس۔ تو جب انسان کو آزمائشیں پہنچتی ہیں تو انسان اس دنیا کے متعلق جس خوش فہمی میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، اور اس دنیا کی جس حقیقت سے انسان اپنی آنکھیں بند کر چکا ہوتا ہے، اب وہ حقیقت بالکل اس کے سامنے سورج کی طرح نمایاں ہو کر آ کھڑی ہوتی ہے، اور انسان جان پاتا ہے کہ دنیا تو عارضی تھی جس کے میں دھوکے میں مبتلا تھا، اور میں نے اسے اپنا ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھ لیا تھا۔ آزمائش میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ آزمائش انسان سے تکبر، غرور اور خود پسندی کا بت توڑ دیتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے تھے
کہ ہم تو ایسی چیزوں سے نوازے گئے ہیں کہ کوئی ہمارے برابر کا نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن میں پیسے کا غرور تھا، اور جب اللہ رب العزت کی تقدیر غالب آئی تو ان کے پاس جو دنیا کا مال و متاع تھا ان سے چھین لیا گیا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے پاس اپنے عہدے اور منصب کا بڑا غرور تھا، تکبر تھا، جب اللہ رب العزت کی تقدیر غالب آئی تو وہ کرسی، عہدہ، منصب، تخت ان سے سب چھین لیا گیا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو اپنے حسن و جمال پر غرور کیا کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے ان سے وہ نعمت چھین لی، اور ان کے حسن و جمال پہ جو فریفتہ تھے وہ ان سے بالکل نفرت کرنے لگے اور ان سے بالکل اعراض کرنے لگے۔ تو انسان اپنی دنیا کی کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر انسان خود پسندی میں، تکبر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اور انسان جس کبر و نخوت میں مبتلا ہوتا ہے انسان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور انسان میں تواضع آ جاتی ہے۔ یہ آزمائش میں بہت بڑی خیر ہے کہ آزمائش انسان کو توڑ دیتی ہے، انسان کا تکبر، نخوت، غرور، خود پسندی اور اس قسم کی چیزیں جو انسان کے لیے انتہائی قبیح ہیں اور بری ہیں، انسان کے لیے شرعاً سخت ناپسندیدہ ہیں، ان تمام چیزوں کا آزمائش ازالہ کر دیتی ہے۔ آزمائش میں ایک بہت بڑی خیر یہ ہے کہ آزمائش یقین کو مضبوط کرنے پر اور اللہ رب العزت پر توکل کرنے پر انسان کی بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، انسان کی تربیت کرتی ہے یقین اور توکل میں۔ جب انسان کو آزمائش آتی ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس سے انسان اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایک یقین ہی ہوتا ہے جو انسان کو یہ آس دلاتا ہے کہ انسان نے اس مصیبت اور آزمائش سے نکل جانا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ انسان آزمائش سے اور تکلیف سے نکلنا چاہتا ہے، لہذا انسان وہی سوچتا ہے جس کے لیے جس کے سوچنے سے اس کو دل کو قرار اور سکون ملے۔ لہذا جب انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان کا دل یہی کرتا ہے کہ وہ یہی سوچے اور یہی چاہے کہ اس کو اس آزمائش سے نکال لیا جائے، لہذا اس کی گفتگو میں بھی یہی پہلو غالب ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اسی لیے آمادہ کرتا ہے، لہذا اللہ رب العزت پر یقین مضبوط کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے لگتا ہے۔ اور جب وہ اس آزمائش سے نکل کر تو واقعی میں عملی شکل میں دیکھ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آزمائش سے نکال لیا ہے، تو انسان کا اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھ جاتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا سیکھ لیتا ہے۔ لہذا آزمائش کی بنا پر آزمائش سے انسان بہت سارے ایمانی حقائق سیکھتا ہے اور انسان کا اللہ رب العزت سے متعلق بہت سارے ایسے عقیدے اور ایسی چیزیں جن پر انسان کا مضبوط ایمان ہونا چاہیے، ان پر انسان کا ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے۔ آزمائش میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے، آزمائش ایک اس اعتبار سے بھی نعمت ہے کہ آزمائش ایک ایسا شیشہ ہے جس کے ذریعے سے مومن بندہ اللہ تعالیٰ کی سنن کونیاں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات اور اللہ تعالیٰ کے حکمت و احسان کے بہت سے مظاہر دیکھتا ہے۔ جب انسان کو آزمائش آ گھیرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں انسان کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور اس آزمائش میں توبہ کی وجہ سے اور اس لیے کہ انسان کے دل کا تکبر چلا جاتا ہے اور انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق گہرا ہو جاتا ہے، وابستگی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے میں انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنا بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ لہذا آزمائشیں انسان کو حکمت سکھاتی ہیں، اس کے دل کو صاف کرتی ہیں، اور اس کا دل اس قدر صاف ہو جاتا ہے کہ انسان کو نور بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری سنتوں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ اگر انسان اس صاحب ایمان آدمی کے پاس بیٹھے جس پر اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں مقدر کی ہیں، خاص طور پر جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، انسان ان کے قریب بیٹھے تو انسان ان کی گفتگو میں اس حکمت کو محسوس کرتا ہے، اور انسان بہت نمایاں طور پر یہ دیکھتا ہے
کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان آزمائشوں سے گزار کر کیسی بصیرت اور حکمت عطا فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حکمت و احسان کے کس قدر مظاہر دکھائے ہیں۔ آزمائش میں ایک نعمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ اس آزمائش کی وجہ سے انسان کے آخرت میں درجات بلند کر دیے جاتے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ عظیم جزا وہ عظیم آزمائش کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جو عافیت والے لوگ ہیں وہ جب دیکھیں گے کہ آزمائشوں والے لوگوں کو کتنا اجر دیا جا رہا ہے تو ان کا دل چاہے گا کہ کاش ان کے جسموں کی جلد کو دنیا میں کینچی سے کاٹ دیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آزمائشوں کے سبب انسان کو جنت میں کتنے بلند مقامات عطا فرمائے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناپسندیدہ چیزوں کے گھیرے میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرفوعا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کے لیے کوئی درجہ ہوتا ہے، انسان اپنے عمل کے ساتھ اس درجے تک نہیں پہنچتا تو اللہ رب العزت انسان پر تکلیف اور آزمائش مسلط کر دیتا ہے، جس آزمائش اور تکلیف کے ساتھ انسان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو مقصر پاتا ہے، کمی کوتاہی کرنے والا پاتا ہے اور اس کی عبادت میں کمزوری دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی تکلیفیں اور آزمائشیں اس پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بلند درجے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اپنے قریب کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے۔ اس کے بعد کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کی گئی آزمائش کو ناپسند کرے گا، اور کون ہے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے لکھی گئی آزمائش پر اللہ تعالیٰ سے شکوے کرے گا اور اس پر جزا فضا کرے گا اور ایسے کلمات منہ سے کہے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جو اپنی آزمائش میں بھی اتنا محسن ہے اور اتنا رحم کرنے والا ہے اور اتنا فضل کرنے والا ہے، وہ اور اس کی طرف سے مقدر کی گئی آزمائش یقیناً ایسی ہے کہ انسان کو اس پر راضی ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ آزمائش میں ایک نعمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ آزمائش دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ جب اللہ رب العزت کی جانب سے انسان پر تکلیفیں مسلط کی جاتی ہیں، انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی دعاؤں میں بڑا اخلاص آ جاتا ہے، بڑا اس میں تڑپ آ جاتی ہے، اور وہ آدمی جو کوشش کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر جھکا کر نم آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائے، لیکن اس کو کامیابی نصیب نہیں ہوتی تھی، تو یہ آزمائشیں اس کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں کہ اس کی دعاؤں میں اخلاص اور تڑپ اور گریہ وزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انسان اپنی آنکھوں سے ان دعاؤں کی قبولیت کو دیکھتا ہے۔ لہذا انسان کا جہاں اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا ہے وہیں انسان کا یہ یقین بھی بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، خاص کر جب یہ تکلیف انسان کے لیے ایسی ہو کہ انسان اس تکلیف میں مظلوم ہو، لوگوں کی جانب سے انسان پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ جو مظلوم آدمی ہے اس کی اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے، اس کی اور اللہ کے درمیان مظلوم آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ کے حضور قبول کی جاتی ہے۔ تو جب انسان ان تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان بالکل نمایاں طور پر جیسے انسان سورج دیکھتا ہے ویسے انسان اپنی دعاؤں کی قبولیت دیکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی دعاؤں میں اس وقت مختلف ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن کی بنا پر دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص سے دعائیں کرتا ہے، اور وہ دعا جو اس آزمائش کے بغیر اس کی قبول نہیں ہونی تھی، اس آزمائش کے سبب وہ دعا بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ تو یہ آزمائش اس کے لیے مختلف قسم کی خیر، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی مختلف قسم کی خیرات کا سبب بن جاتی ہے۔ آزمائش میں نعمت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آزمائش کے بعد ہی انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے جس کے بعد انسان متقی لوگوں کے لیے امامت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں استوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا
کہ لوگ عافیت میں سب برابر ہوتے ہیں. جب آزمائش ہوتی ہے نا تبھی لوگ جدا جدا ہوتے ہیں, تبھی لوگوں کے مقام اور مراتب مختلف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے ائمہ بنایا کہ ان کو کہ جب وہ ہمارے امر پر جو ہمارے امر کے ذریعے ہدایت والے کام کیا کرتے تھے, اس وقت جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے. تو اللہ رب العزت نے صبر اور یقین کے مراحل کو مکمل کر لینے یا پا لینے کے بعد ہی اللہ رب العزت نے ان کو امامت والا مقام اور درجہ عطا فرمایا ہے. اور صبر کا تعلق آزمائش کے ساتھ ہے کہ آزمائش میں ہی انسان سے صبر مطلوب ہوتا ہے. جہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جس کو امامت کا مقام عطا فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے, اس کی زندگی میں تکلیفیں ہوتی ہیں, وہیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ ان تکلیفوں میں اس کے لیے صبر بھی ضروری ہوتا ہے. وہ ان تکلیفوں میں صبر کے بعد ہی اس مرحلے تک پہنچا ہوتا ہے. تو تکلیف ایک بٹی ہے جس میں سے جب انسان گزر جاتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں منتخب کر لیا جاتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین, کہ صبر اور یقین کے ذریعے ہی دین میں امامت حاصل کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری آزمائشیں مکمل کی, جتنے مراحل تھے وہ مکمل ہو گئے. جب یہ مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانا چاہتا ہوں. تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے امامت کا درجہ دے دیا جائے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کو رہتا ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما, تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر آزمائشوں کے لیے تیار رکھے اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگتا رہے. اور جب کبھی اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر تکلیف مسلط کر دی جائے تو اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اور اللہ تعالیٰ سے سرخرو ہونے کی دعا کرے. اس تکلیف سے ہی انسان کو کی کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے اور اس کو ایک امام کی شکل میں تراشا جاتا ہے جو لوگوں کے لیے قابل اقتداء ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے سے دنیا میں علم اور نور پھیلایا جاتا ہے, اور اس کو ایک مینار کی دنیا میں اس کو ایک مینار کی طرح بنا دیا جاتا ہے جو لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا سبب بنتا ہے اور لوگوں کے لیے قدوہ ہوتا ہے, اور اس کی خیرات اور اس کی کا علم اس کے بعد بھی دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے. آزمائش میں نعمت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آزمائش اس بات کا انسان کے لیے قرینہ پیدا کر دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کو اس بندے سے محبت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفیں پہنچاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ, اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے. فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط, جو بندہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے, جو بندہ پھر اس تکلیف میں ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ تکلیف اس بات کا انسان کو ایک پتہ دیتی ہے کہ شاید کہ اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے, اور یہ ایک ایمان والے بندے کے لیے کتنی سعادت کی بات ہے, خوشی کی بات ہے کہ انسان اس قرینے کو محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے, اور یوں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاتا ہے. اس آزمائش میں ایک نعمت کا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آزمائش انسان میں یہ شعور پیدا کر دیتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حق میں کتنی کمی کوتاہی کرنے والا تھا اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کے حق میں کتنی نافرمانیاں ہو رہی تھیں, لہذا انسان کے لیے اصلاح کے راستے کھل جاتے ہیں اور انسان کے لیے انسان جن کمیوں کوتاہیوں کا شکار ہوتا ہے اور
اللہ رب العزت کے جن حقوق کی ادائیگی میں کمزور ہوتا ہے، انسان ان حقوق کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آزمائش میں نعمت کا پہلو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر چیز پر غالب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم پر غالب ہے، اور اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا ہے وہ فیصلہ اٹل ہے۔ انسان بعض اوقات کتنی تدبیریں کرتا ہے اپنے آپ سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، بلکہ تکلیف سے قبل بعض اوقات انسان کتنے اسباب اختیار کرتا ہے کہ انسان فلانی آزمائش اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور انسان اس تکلیف اور پریشانی سے باوجود چاہنے اور کوشش کے اپنے آپ کو دور نہیں کر پاتا، باوجود اس کے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس آزمائش میں سے آزمایا ہی نہ جاؤں، انسان کو اس آزمائش کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تب انسان جان پاتا ہے کہ تب انسان یہ جان پاتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ دنیا کے امور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یدبر الامر من السماء الى الارض، زمین سے آسمان تک صرف اور صرف تدبیر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ترازو ہے، جب چاہتا ہے جھکاتا ہے، جب چاہتا ہے بلند کرتا ہے۔ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یقلبها یصرفها کیف یشاء، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے یہ دن پھیرتا ہے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ذلت دینا چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ساری امت بھی جمع ہو جائے انسان کو وہ ایسا فائدہ دینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا، تو ساری دنیا انسان کو وہ فائدہ نہیں دے سکتی، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے انسان کو وہ نقصان دینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا، وہ انسان کو نقصان نہیں دے پاتے۔ انسان کو آزمائش کے پہنچنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے نہ معاملات میرے ہاتھ میں، نہ فلاں کے ہاتھ میں، معاملات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ لہذا انسان کا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اور اس کی توحید ربوبیت مضبوط ہو جاتی ہے، اور وہ جان لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں معاملات کی رسیاں اور بھاگ دوڑ ہو۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی، نہ ہی اس کے حکم پر اعتراض کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی اور کا کوئی عمل دخل ہے اس کے کاموں میں۔ آزمائش میں ایک بہت بڑی نعمت کا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آزمائش موت میں غور و فکر کا سبب بن جاتی ہے۔ انسان آزمائش کے بعد غور کرنے لگتا ہے موت سے متعلق، اور انسان یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ موت میرے کتنے قریب ہے، خاص طور پر جب آزمائش اس قسم کی ہو جو انسان کو بالکل توڑ کے رکھ دے۔ جب انسان کو اپنی اولاد، اپنی بیوی کے متعلق آزمایا جاتا ہے تو انسان اور ان کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیتا ہے، دنیا سے ان کو لے جایا جاتا ہے، تو انسان غور کرنے لگتا ہے کہ میں بھی موت کے کتنا قریب ہوں۔ اور جب انسان اپنے قریب میں یا اپنے آپ میں کوئی ایسی اور شدید تکلیف اور آزمائش دیکھتا ہے جو انسان کا دنیا سے بالکل دل اٹھا دے، تو انسان محسوس کرنے لگتا ہے اور غور کرنے لگتا ہے موت میں، اور موت میں غور و فکر کرنا، اسے یاد کرنا، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، کیونکہ موت کو یاد کرنے میں 100 بیماریوں کا علاج ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت ساری خیر کا سبب ہے کہ انسان موت کو یاد کرے اور انسان یہ جان لے کہ انسان اس دنیا سے کوچ کر جانے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات، لذتوں کو ڈھا دینے والی کو بکثرت یاد کیا کرو۔ تو جب انسان کو آزمائش پہنچتی ہے تو انسان آزمائش میں مبتلا ہو کر موت میں غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ ایسا شخص جو موت سے غافل تھا اور گویا بالکل موت کو بلائے بیٹھا تھا، اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے بھی دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، اور اس دنیا میں میرا رہنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اس آزمائش میں نعمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ آزمائش ہی ہے جو انسان کی صبر پر تربیت کرتی ہے۔
انسان کو صبر کرنا سکھاتی ہے۔ جب تک انسان پر آزمائش نہیں آتی، تکلیف نہیں آتی، تو انسان حقیقی معنوں میں صبر کا نہ تو عادی ہو پاتا ہے، نہ انسان کو صبر کرنا آتا ہوتا ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، آزمائش آتی ہے، تبھی انسان سیکھتا ہے کہ صبر کا معنی کیا ہے، صبر کس طرح کیا جاتا ہے، صبر کے لیے کیا اسباب ہیں، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کا سوال کیا جاتا ہے، اور صبر انسان کے لیے ضروری کیوں ہے۔ یہ سب انسان کو آزمائش کے بعد ہی معلوم ہوتے ہیں۔ جب تک انسان کو آزمائش نہیں پہنچتی، انسان حقیقی معنوں میں صبر اور صبر کے امور سے غافل رہتا ہے۔ آزمائش میں نعمت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ آزمائش کے ذریعے ہی انسان صبر کی لذت اور حلاوت پاتا ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف میں انسان صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، تو ہی انسان صبر کی مٹھاس پاتا ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین سے مروی ہے، فرماتے تھے وجدنا خیر عیشنا بالصبر، کہ ہم نے اپنی بہترین زندگی صبر کے ساتھ ہی پائی ہے۔ تو صبر ایک بڑی لذیذ چیز ہے، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ الصبر مر، کہ صبر کڑوا ہے، اس لیے کہ صبر ایک مشکل امر ہے، لیکن جب انسان ان آزمائشوں کی حقیقت کو سمجھ لے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے تو اس صبر میں اسے لذت آنے لگتی ہے۔ اور انسان اس صبر میں لذت کیوں نہ محسوس کرے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا حقیقی محبوب ہو اور انسان کی تمام تر کوشش اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہو، اور جب انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو اور انسان اور اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں انسان کا محبوب ہو، اور انسان یہ چاہتا ہو کہ انسان اپنی ہر قیمتی اور اچھی چیز اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کر دے، اور انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چاہے اسے کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، کوئی قربانی دینی پڑے، کوئی مال خرچ کرنا پڑے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی خاطر تکلیف اٹھانے میں لذت کیوں نہیں آئے گی؟ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کرنے میں خوشی اور فرحت کیوں محسوس نہیں کرے گا، جبکہ اس نے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی دے دی ہے، جو کچھ اس کی استطاعت میں تھا اس کو اس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کر دیا ہے۔ دنیا میں لوگ اپنے محبوب کی خاطر تکلیف اٹھانے میں لذت محسوس کرتے ہیں، تو مومن بندہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس کے ہاں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اسے کسی کی رضا مطلوب نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ کی خاطر جو وہ اٹھاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو اس کے لیے تکلیف لکھی گئی ہے اس میں وہ لذت نہ محسوس کرے اور مٹھاس محسوس نہ کرے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے مقدر کی گئی تکلیفوں میں اور آزمائشوں میں ایک نعمت کا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے انسان کے دل کی سختی زائل ہو جاتی ہے، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص کو کسی بھی شخص کے لیے بلا شبہ یہ ایک بڑی مصیبت اور المیہ کی بات ہے کہ انسان کا دل سخت کر دیا جائے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انسان پر مسلط کی گئی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ضرب احد بعقوبۃ اعظم من قسوۃ القلب، کہ کسی بندے کو بھی اس سے زیادہ سخت سزا نہیں دی گئی کہ اس کے دل کو سخت کر دیا جائے۔ جب انسان کو آزمائشیں پہنچتی ہیں، انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، انسان کے دل کی سختی چلی جاتی ہے اور انسان اپنے دل میں نرمی محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے ایک بڑا انعام اور نعمت ہے کہ انسان کی دل کی سختی دور ہو جائے۔ جب انسان کی دل کی سختی دور ہوتی ہے تبھی انسان پر قرآنی آیات اثر کرتی ہیں، تبھی انسان کے دل تک نصیحت پہنچتی ہے۔ سخت دل والے کو نہ تو کوئی نصیحت کی جا سکتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور آیات اس پر کوئی اثر کرتی ہیں۔ وہ جو بھی سنتا ہے اس کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی پتھر کے اوپر پانی کا قطرہ گرتا ہے تو پھسل جاتا ہے اور اس پر کچھ اثر نہیں دکھاتا۔ ہاں، جب انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کا دل وہ نرم زمین کی مانند ہوتا ہے، تبھی وعظ اور آیات ترغیب و ترغیب اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آزمائش میں نعمت کا ایک یہ بھی بہت پہلو ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا پہلو ہے۔ آزمائش میں ایک نعمت کا بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ آزمائش مخلوق سے امید کے راستے بند کر دیتی ہے۔
جب آزمائش شدید ہوتی ہے تو انسان اپنے آگے کوئی سبب نہیں پاتا جو اس آزمائش کو دور کر دے. انسان بیمار ہے تو بعض اوقات انسان دنیا جہاں کے ہسپتال چھان مارتا ہے، مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کو انسان دکھاتا ہے، اور مہنگی سے مہنگی دوائی جو انسان کی استطاعت میں انسان اس کو استعمال کر ڈالتا ہے، لیکن اسے شفا نہیں ملتی. بعض اوقات انسان کوئی کسی معاملے میں کسی کی سفارت چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے، قریب سے قریب ترین ذریعہ وہ تلاش کر لیتا ہے، لیکن اس کا کام نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، قریب سے قریب شخص انسان اس کا بھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لیکن انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. کتنی تکلیفیں ایسی ہیں کہ جب وہ شدید ہوتی ہیں اور انسان ان آزمائشوں کو دور کرنے کے لیے جو دنیاوی اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، یا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، انسان ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حقیقتاً پہنچ جاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود یہ سب بے سود اور بے فائدہ ہوتا ہے، کچھ بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتا. تب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق کتنی کمزور ہے اور مخلوق سے آس اور امید لگانے والا کتنا احمق ہے. اور تب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ جس سے امید لگائی جاتی ہے، جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جس پر توکل کیا جاتا ہے، جس سے دعائیں کی جاتی ہیں، جس سے التجا کی جاتی ہے، اور جو انسان کی امیدوں کو پورا کرتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو ما خواب عبد رجا کا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے جس بندے نے اللہ تعالیٰ سے امید لگا لی، ایسا بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. البتہ لوگوں سے امید لگانے والا وہ منہ کی ہی کھاتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا. لہذا انسان کا دل لوگوں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے. اور یہ ایمان کے عظیم حقائق میں سے ایک حقیقت ہے، اور ایمان کے اعلیٰ مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، اور تحقیق التوحید میں سے ہے کہ انسان مخلوق سے رجا کو کاٹ ڈالے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی تمام تر امیدیں وابستہ کر لے. اور یہ حنیفیت کے پہلو میں سے ایک پہلو ہے جس کی اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے اور فرمایا کہ ابراہیم وہ اللہ تعالیٰ کے حنیف بندے تھے. تو یہ حنیفیت کے پہلو میں سے ایک پہلو ہے کہ انسان کی تمام تر امیدوں کا محور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مخلوق ایسی نہ ہو جس سے انسان اپنی امیدیں وابستہ کرے. آزمائش میں نعمت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آزمائش انسان کو وہ نعمت یاد کرواتی ہے جو نعمت انسان سے چھین لی گئی، اور انسان کو اس کی قدر معلوم ہونے لگتی ہے. کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان کو دی گئی تھی لیکن انسان کو ان کے قیمتی ہونے کا احساس نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر نعمت جو چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی کوئی بھی نعمت چھوٹی نہیں ہے، لیکن باقی نعمتوں کی بنسبت کوئی نعمت چاہے چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے. انسان کو بعض اوقات اس نعمت کا کوئی احساس نہیں ہو پاتا، انسان اس کی قدر و قیمت سے بالکل غافل ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور انسان سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. پھر انسان کو اس نعمت کا بھاؤ اور قدر معلوم ہوتی ہے، اور انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت دے رکھی تھی وہ کس قدر بڑی اور عظیم تھی، اور میں اس نعمت کو پہچانتا تک نہیں تھا، یا میں اس نعمت کا حق تک نہیں ادا کرتا تھا، تو میں کس قدر غفلت میں مبتلا تھا. اب انسان کو اس نعمت کا احساس ہونے لگتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنے لگتا ہے، اور جس کو وہ نعمت دی گئی ہوتی ہے اس نعمت کو دیکھ کر اس کے دل میں اس نعمت کے حوالے سے وہ جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں جو بعض اوقات اسے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتے ہیں. لہذا یہ نعمتیں انسان کے لیے مختلف طرح کی خیرات کا سبب ہوتی ہیں، اور انسان کے لیے بہت سارے نیکیوں کے، خیر کے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے اور ایمان کے حقائق کے راستے کھول دیتی ہیں. ایسے میں جب آزمائش کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں اس قدر اللہ رب العزت کی نعمتیں پنہاں ہیں، تو بلا شبہ آزمائش اللہ رب العزت کی طرف سے انسان مومن آدمی کے لیے خیر کا معاملہ ہے، بشرطے کہ انسان ان آزمائشوں میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، اور انسان یہ سمجھ لے کہ واقعی میں
یہ آزمائش میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور میرے لیے یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی چیز ہے۔ ہم نے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان پر جو مقدر کی گئی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان میں جو نعمت کے پہلو بیان کیے ہیں، یہ صرف وہ پہلو ہیں جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، انفرادی پہلو ہیں جو ایک فرد سے متعلق ہیں، یوں کہہ لیں یہ نعمت کے وہ پہلو ہیں جو صرف اس شخص سے متعلق ہیں جسے اس آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی ابتلاعات اور آزمائشیں نازل ہوتی ہیں کسی قوم پر، کسی امت پر، ان آزمائشوں میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور فوائد ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، ان کو ہم نے یہاں ڈسکس نہیں کیا۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آزمائشوں میں جو اللہ رب العزت کی جانب سے حکمتیں اور نعمتیں ہیں، ان کے پہلو کس قدر وسیع ہیں، اور اس میں کس قدر ایسے امور ہیں جن کو جان لینا، پہچان لینا اور ان پر یقین کر لینا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اس آزمائش کو واقعی میں صحیح طور پر سمجھ لے کہ اس میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور یہ انسان کے لیے ضروری بھی ہے، اور فقیر آدمی بھی وہی ہے، تو انسان اللہ رب العزت سے ہر درجے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور جب انسان کو آزمائش اور تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے شکوے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس سب میں ہمارے لیے ایک بڑی اہم بات یہی ہے کہ ہمیں کبھی بھی آزمائش پر ناراض نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور یہ انسان کی اوقات بھی نہیں ہے، انسان کو زیب بھی نہیں دیتا، شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تکلیف پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا بارہا اور تکرار کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی تقدیر پر راضی ہو جانا چاہیے، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انسان پر آزمائش مسلط کی ہے۔ ہاں، ساتھ ساتھ میں انسان اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے، اور یہ بالکل اس شخص کے برعکس معاملہ ہے کہ جس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق بڑی نازیبا باتیں کرنے لگتا ہے یا تقدیر پر اعتراض کرنے لگتا ہے۔ یہ اس شخص کی باتیں جس نے اس آزمائش کو پہچانا ہی نہیں ہے، اور اس نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ آزمائش در حقیقت کتنی رحمت والی چیز ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی حکمت والی اور انعام والی چیز ہے۔ ایسے شخص نے کبھی آزمائش کی لذت ہی محسوس نہیں کی، ایسے شخص نے کبھی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کے طور پر پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنوں میں اپنے رب کے طور پر پہچان لیتا تو وہ کبھی بھی آزمائشوں پر ایسے جزا فضا نہ کرے، اور کبھی بھی تکلیفوں پر اللہ رب العزت کا شکوہ نہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت کا قدردان ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، تعریف کرے، دل ہی دل میں خوش ہو اور راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان لوگوں میں داخل کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اللہ رب العزت کے بزرگ لوگ ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو آزماتا ہے، نیک لوگوں کو آزماتا ہے، بلکہ انسان جس قدر نیک ہوتا جاتا ہے اس قدر انسان کی آزمائش بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی چیزوں سے نوازا ہے کہ اللہ رب العزت نے شاید ہی اپنی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کسی کو ویسا آزمایا ہوگا، جبکہ اللہ رب العزت کے سب سے قریبی انسان، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب شخصیت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اس قدر آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر کی گئی ہیں، تو کیا اس میں انسان کے لیے یہ پیغام نہیں ہے، اور یہ کیا سیکھنے کی بات نہیں ہے انسان کے لیے، اور سمجھنے کی کہ انسان اس بات کا یقین کر لے کہ آزمائشیں انسان کے لیے خیر کا باعث ہے، اور یہ ایک گویا کے عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور ایک قرینہ ہے، اور انسان کے لیے یہ خوشی کی نوید ہے کہ انسان سے اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر کا ارادہ کیا ہے۔ لہذا اس سے بالکل انسان کو بچ جانا چاہیے کہ انسان تکلیف پہنچنے کے بعد تکلیف پر اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو، نعوذ باللہ، یا انسان شکوہ کرے یا کوئی ایسی بات منہ سے ادا کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس مقام کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو جب تکلیف پہنچے تو وہ اس پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تکلیف
کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں جو بلا شبہ ایک مومن بندے کے لیے سمجھنا بڑی ضروری ہیں، اور آزمائش سے یعنی بہت سے احکام اور آداب تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو موضوع گفتگو تھا وہ صرف اتنا ہے، جیسا کہ عنوان سے بھی ظاہر ہے کہ آزمائش بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ باقی جو آزمائش سے متعلق دیگر باتیں ہیں کہ آزمائش میں حکمتیں کیا کیا ہیں، اور آزمائش آنے پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے ساتھ تعامل برتنے میں لوگ کس کس قسم کے ہیں، اور آزمائش کب نعمت ہوتی ہے، کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہوتی ہے، اور اس سے متعلق جو دیگر باتیں اور پہلو ہیں وہ ہمارا مقصود نہیں تھا گفتگو کا، اس لیے ہم نے ان میں سے کسی بھی موضوع پر کچھ بھی گفتگو نہیں کی، بس ہم ایک خاص پہلو سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، اور اس سب میں مقصود یہ تھا کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ لیں جو ذکر کی گئی ہے اس پورے درس میں، لیکچر میں، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشوں کا آنا یہ انسان کے لیے خیر کا سبب ہے، یہ نعمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزما لے، اور پھر اس کے بعد جو اصل یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق بھی دے دے کہ انسان اس آزمائش میں سرخرو ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے نوازے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی زندگی میں ہمارے لیے تکلیف لکھی ہے، مقدر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صبر کرنے والا اور جو مقام رضا ہے اور شکر گزاری والا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا والا جو درجہ اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے، اسی میں انسان کے لیے خیر ہے، اسی میں انسان کے لیے لذت اور مٹھاس ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔